السلام علیکم، چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن اسٹف پراٹھے کی۔ بہت ہی زبردست یہ چکن اسٹف پراٹھا آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ گھر میں ہمارے جو چھوٹے فیملی ممبرز ہیں یعنی بچے ہیں، ان کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں یہ پراٹھے۔ اور یہ پراٹھے تو بلکہ آرام سے جو ہے وہ ہم اسنیک کے طور پہ بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے میں نے نا تھوڑا سا جو اس کا آٹا بنایا ہے اس میں نے دہی کا استعمال کیا ہے۔ میں نے اس میں جو ہے وہ فرمنٹیشن کے لیے ایسٹ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ میں نے اس میں یہاں پر تقریباً 4 ٹیبل اسپون میں نے دہی لیا تھا، دہی میں نے استعمال کیا ہے، اور دہی میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون اس میں جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے، اور 1 ٹی اسپون اس میں شوگر ایڈ کیا ہے۔ شوگر جو ہے وہ پاؤڈر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون جو ہے وہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، دہی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ یہ تمام اچھی طرح سے اس میں جو ہے وہ بالکل ایک کریمی سا ٹیکسچر آ جائے۔ جب ہم دہی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے نا، بیٹ کریں گے بہت اچھی طرح سے، آپ چاہیں تو اس کو مطلب بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں، الیکٹرانک بیٹر سے، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی یہاں پر، کیونکہ ہم نے صرف جو ہے وہ ایک پراٹھے کے لیے آٹا تیار کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے، ہم ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں 1 انڈا ایڈ کر دیا۔ یہ دیکھیں، اب اسے بھی اتنی اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کرنا ہے کہ انڈا بھی اس میں بالکل مکس ہو جائے، اور یہ بالکل ایک اچھا سا جو ہے وہ بیٹر بن جائے۔ اور پھر اس میں بعد میں نے اس میں ½ کپ ملک ایڈ کر دیا۔ یہ دیکھیں، بہت ہی ہیلدی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے گھر کے چھوٹے ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت فیوریٹ بھی ہے اور بہت ہیلدی بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں نے پھر ابھی فی الحال میں نے 1 کپ آٹا ایڈ کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اور آٹا اس میں ایڈ کروں گی۔ اچھا، آٹے کے لیے آپ میدا اور آٹا دونوں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے وہ اس میں ریگولر آٹا اس وقت یوز کیا ہے، کیونکہ ہم ریگولر پراٹھے بنا سکتے ہیں اپنے ریگولر آٹے سے، کیونکہ پراٹھے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہر وقت ہمیں میدا استعمال کرنے کی۔ یہ دیکھیں، اور گھر میں جو ریگولر آٹا ہے وہ موسٹلی گھروں میں جو ہے وہ پراٹھے کے لیے وائٹ آٹا ہی یوز ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا اب یہ دیکھیں، یہ آٹا ہم نے یہ آٹا تیار کر لیا، اسے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا تقریباً 30 منٹس کے لیے، اور پھر اب یہ آٹا جو ہے وہ تیار ہے، سیٹ ہو گیا آٹا اور بالکل تیار ہے۔ تب ہم ایک پین میں جو ہے وہ آٹے کو رکھنے کے بعد ایک پین میں جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے آئل، 2 ٹیبل اسپون آئل لے لیں گے، اور تھوڑا سی جو ہے وہ لہسن کو چاپ کر لیں گے۔ فریش لہسن آپ پریفر کریں تو اچھا ہے، خوشبو اچھی آتی ہے، تو اسے بس یہاں پر ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا۔ اس کے بعد ایک جو گرین انین ہے نا، اس کا میں نے وائٹ پارٹ نکال لیا تھا۔ اچھا، اسی وائٹ پارٹ کو میں نے یہاں پر چاپ کر کے ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں، اس کے ساتھ میں نے یہ ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس میں، اور پھر اس میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا ہے۔ یہاں پر چکن یہ میرے پاس صرف 300 گرام ہے، 250 سے 300 گرام آپ چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لے لیں، بس یہی کافی ہے اس ریسیپی کے لیے، بہت ہی اکنامیکل بھی ہے اس طرح سے۔ تو اس کے بعد اسی چکن کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ½ ٹی اسپون کٹی لال مرچیں، ½ ٹی اسپون اس میں کشمیری لال مرچ، اور ½ ٹی اسپون ہلدی، ½ ٹی اسپون دھنیا، اور ½ ٹی اسپون کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے اس میں، اور اسی طرح سے بس اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں، اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یعنی ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہمیں مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، بس بہت زیادہ ہم نے اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرنا مسالوں میں۔ کالی مرچ ہم ایڈ کریں گے لیکن تھوڑا بعد میں۔ یہ دیکھیں، اب اس کو میں نے کور کر دیا تھا تاکہ یہ
اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو اس میں سے دیکھیں کتنا پانی آ گیا ہے، ریلیز ہوا ہے، بس اس کو لیکن چکن جو ہے اس کی بوٹیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ ٹینڈر ہے۔ اس میں میں نے ایک چھوٹے سائز کی گاجر کو جو ہے وہ گریٹ کر لیا تھا، وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ نہیں پکانا گاجر کو ڈالنے کے بعد، کیونکہ یہ تو اسٹیم میں پک جانے والی چیزیں ہیں نا، اور یہ تو ہم کچی یعنی کہ را فارم میں بھی لیتے ہیں سیلیڈ کے طور پر، کیونکہ ویجیٹیبلز اگر ہم اس طرح کی ویجیٹیبلز کو زیادہ پکاتے ہیں تو اس کے وائٹامنس جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس کو اس طرح سے رکھ لیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ مکس کر لیں۔ اچھا، گرین انین کا جو وائٹ پارٹ تھا وہ تو میں نے ایڈ کیا تھا اس سے پہلے، اب یہ گرین پارٹ ہے جو میں نے اس وقت اس میں ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس اس کو اس طرح سے ہم نے دو ویجیٹیبلس ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو آٹے کو ہم نے 30 منٹس کے لیے رکھا تھا نا، اب اس آٹے کو دوبارہ سے ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ اور گون لینا ہے، اور مطلب یعنی کہ اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ کر لینا ہے یہ، اور اس کے بعد اس کے ڈویژن کرنی ہے، اور ڈویژن کرنی ہے ہمیں جتنا آپ چاہیں، آپ کے ریکوائرمنٹ ہو اور آپ کا مٹیریل ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہاں پر 6 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، یہ دیکھیں 4 پراٹھے تو ہم آرام سے اتنے میں بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے پیڑے ہم نے بنا لینے، اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لیں، اور پیڑے بنا لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو میں نے ان تمام کو 4 میں ڈیوائڈ کر لیا تھا، یہ اب ایک ایک کو جو ہے وہ بیل لینا ہے ہم نے، جیسے ہم سمپل روٹی بیلتے ہیں بالکل ایسے ہی، اس کو بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل سی جتنی ہم روٹی بیلتے ہیں اس کو بیل لیں گے، اور تھوڑی سی اس کی بس نا ہم نے تھکنیس تھوڑی سی رکھنی ہے، گھر کی روٹی تو ہم تھوڑی سی پتلی بناتے ہیں نا، اس کی تھوڑی سی تھکنیس ہم نے رکھنی ہے، کیونکہ اسے ہم نے فولڈ کرنا ہے، اور سائڈوں سے ہم نے تھوڑا سا اس کو تھن رکھنا ہے، سینٹر سے ہم نے اس کو تھک رکھنا ہے، اس لیے کہ سائڈوں سے ہم نے اس کو جو ہے فولڈ کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سب کو بیل کر ہم ایک بار رکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی فلنگ کر دینی ہے، اور فلنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایزیلی آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 4 پارٹس میں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کو اتنے میں ڈیوائڈ کر لیں اپنی فلنگ کو، تاکہ ایکول فلنگ آئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں اس کو جسٹ اس کے اوپر اسپریڈ کرنا ہے، پھیلا دیں گے اس طرح سے، اور ایک بچوں کی اور فیوریٹ چیز ہے جو یہاں پر میں ایڈ کروں گی، اس کے بغیر تو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، تو وہ چیز ہے چیز۔ چیز کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس طرح سے، اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی فلنگ کرتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا سا پانی ضرور لگا دیں تاکہ یہ بالکل پیک ہو جائے، اور اس کے جو یہ ہم نے اس کی جو یہ ڈو تیار ہوئی ہے، یعنی یہ جو فلڈ جو اس کا جو ہے وہ مٹیریل فلڈ جو ہے وہ یہ ڈو تیار ہوئی ہے، تو یہ بالکل پیک ہو جائے، یہ کہیں سے بھی اس میں سے کوئی چیز نکلے نہ یا یہ پھٹے نہ۔ اب اس میں ہلکا سا ہم نے بیلن جو ہے وہ لگانا ہے، بہت ہلکے سے سافٹ ہاتھوں سے لگائیں گے ہم بیلن، اور اگر کہیں سے کریک آ رہا ہو تو اس کو ہم وہاں پہ پیک کرتے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہاتھ سے زیادہ اس کو ہم نے سیٹ کر لیں۔ ہم ایک مطلب یہ کہ روٹی کی طرح سے چھوٹی سی روٹی ہم نے اس کی بنانی ہے، اسی لیے ہم نے سینٹر سے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا تھک رکھا تھا تاکہ آرام سے جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی لگائیں گے، اور ہرا دھنیا چاپ کر کے رکھا ہے ہرا دھنیا لگا دیں گے، اور ایک ہلکی سی بیلن اس پر چلا دیں گے۔ اب یہ ہماری دیکھیں بہترین سی یہ روٹی تیار ہو گئی، یعنی پراٹھا جسے ہم بنائیں گے، یہ ہمارا پراٹھا تیار ہے۔ یہ دیکھیں اب اسے آپ توا کو جو ہے وہ گرم کر لیں، اور بس اس میں اس پراٹھے کو ڈال دینا ہے اور اسے فرائی کر لینا ہے۔ پہلے جو ہے وہ ہم اس پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ہلکی فلیم پر جو ہے وہ کام کریں گے، میڈیم ٹو لو فلیم پر تھوڑا رکھ کر اس کو پکائیں گے، اور جب یہ اچھی طرح سے پک جائے، کیونکہ اس کی تھکنیس تھوڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے تو پھر فلیم کو میڈیم پہ کریں گے اور اسے فرائی کر لیں گے۔ فرائی کے لیے میں
آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس میں بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مارجرین بھی استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی یا آئل، کچھ بھی آپ فرائی کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے پسند کے مطابق اس کو فرائی کر سکتی ہیں۔ میں نے یہاں پر فی الحال جو ہے وہ آئل کا استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پہلے دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے پکا لینا ہے، تھکنس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اسے ٹائم دینا ہے۔ اب یہ پک جائے، یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے بالکل اچھی طرح پکانا ہے اس کو، ہلکا سا اس میں گولڈن کلر آنے لگے گا جب، تو پھر ہم نے اس کو، کیونکہ یہ ویسے ہی بہت سافٹ ہے، ہم نے اس میں انڈا یوز کیا ہے، دودھ یوز کیا ہے، اس میں دہی ہے، بہت ہی ہیلدی یہ آٹا ہے ایک طرح سے یہ پراٹھے کا، تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہی ہم نے اس میں آئل کا استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے آئل اس کے اوپر لگاتے جائیں گے۔ اچھا بہت زیادہ آئل کے ساتھ بھی فرائی نہیں کریں، ورنہ اس کا جو مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ایک ہیلدی ہم نے ریسیپی رکھی ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی نارمل اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ دیکھیں لمٹ میں ہے، تو اس لیے ہم نے آئل بھی بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ چیز موجود ہے اس کے اندر آلریڈی اس کے سافٹنس کے لیے، یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آیا ہے، بہت زبردست سا یہ گولڈن کلر آیا، اور یہ ہمارے جو ہے وہ پراٹھے تیار ہے، بہترین پراٹھے۔ اور بس اب اسے ڈش آؤٹ جب کیا ہے، سب کو فرائی کر لیا، تو اس کو ہم اس طرح سے جب ہم پراٹھے کو گرم ہے تھوڑا سا، تو اس کو جب ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ دیکھیں چیز اس کے اندر موجود ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی یمی اس کا ٹیکسچر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، بچوں کی بہت فیوریٹ ہوگی انشاءاللہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔